جی السلام علیکم۔ 4-5 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے بچوں کے بابا اور بچوں کو لے کے بچوں کے سروں پہ نیک باپ کا ہونا اور سگے باپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میں نے اسٹیٹس پہ لگائی تھی اپلوڈ کرنے سے پہلے، تو کچھ ماؤں نے یہ ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کہا کہ کچھ ان کے پیغامات ملے مجھے، تھوڑا سا انہوں نے کہا وضاحت کرتے تھے کہ نیک باپ سگا باپ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو وہ بتا رہی تھیں، ان کے کچھ میسیجز ملے کہ وہ بتا رہی تھیں کہ ہمارے جو بچوں کے بابا انہیں اپنی اپنی ماں کے اور اپنی بہنوں کے تمام حقوق یاد ہیں، انہیں حقوق کا پتہ ہے، اور ہمیں تو وہ بریک فاسٹ کا بھی نہیں پوچھتے صبح کہ بچوں نے ناشتہ کیا ہے۔ تو بات ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل بھی ہیں کہ وہ بائک بھی لے سکتے ہیں، گاڑی بھی لے سکتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تو باہر بھی ان کا کوئی اخلاق نہیں ہے اتنا زبردست، اور کوئی احساس کا جذبہ بھی نہیں ہے، اور لوگ بھی کوئی اتنی خاص کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ تو کیا یہ نیک باپ کا ہونا ضروری ہے، سگے باپ کا ہونا ضروری ہے؟ تو میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ یہ نیک باپ سگا باپ، یا میں نے کہا ہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جی نیک ہیں جی، تو وہ بریک فاسٹ نہیں پوچھتے، بچوں کو صبح ناشتہ نہیں پوچھتے، ماں کے حقوق کا پتہ ہے، بہنوں کے حقوق کا پتہ ہے، وہ نیک ہیں؟ یا ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ گاڑی بھی لے سکتے ہیں، وہ بائک بھی لے سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو پیدل چلاتے ہیں تو وہ نیک ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ نیک باپ کا ہونا، سگے باپ کا ہونا۔ تو بات ہے کہ اگر ان کے پاس اتنے وسائل ہیں تو وہ پھر بھی آپ کو پیدل چلا رہے ہیں۔ ایک ماں نے مجھے کہا کہ ان کے پاس، ہمارے بچوں کے ابا کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ہمیں گاڑی بھی لے کے دے سکتے ہیں، بائک بھی وہ لے سکتے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں پیدل چلاتے ہیں، ایون کہ وہ رکشہ بھی نہیں کرواتے، پیدل لے کر ہمیں چلتے ہیں۔ تو میں نے تو کچھ ابا ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ان کو اگر پتہ لگ گیا نا، یہ بہت برا معاملہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے مفت بری۔ تو میں نے تو ایسے بھی مفت بر ابا دیکھے ہیں کہ وہ ان کے پاس اتنے بھی انہیں کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس کی بہت بھی اماؤنٹ قیمت 2,000 3,000 ہے، انہیں پتہ چل گیا نا کہ یہ فلاں چیز فلاں بندے کے پاس پڑی ہے، تو وہ 2-3 سال اسی کے انتظار میں گزار دیں گے کہ یہ چیز ہمیں اس سے مل جائے، ہمیں 2-3 ہزار نہ خرچنا پڑے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی زندگی کے کتنے بھی معاملات ہیں، ان میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، بہت سارے ان کے جو ہیں وہ معاملات ہیں۔ تو اگر ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بائک کی یا گاڑی کی سہولت دے سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کو پیدل چلاتے ہیں، رکشہ نہیں کرواتے، اپنی ماں کے بہنوں کے حقوق ان کو یاد ہیں، بیوی کے حقوق کا ان کو نہیں پتہ، تو ایسے بندے کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ میں گھر خراب کرنے والی بات نہیں کر رہا، اس میں پھر نیک باپ کہاں سے آ گیا، سگا باپ کہاں سے آ گیا؟ نہ تو یہ اس میں کوئی نیک کام ہے، نہ کوئی سگے باپوں والا کام ہے کہ تمام اس کے پاس وسائل ہیں لیکن وہ پھر بھی بچوں کو۔ ہاں ایک بات ہے کہ بھئی کاروبار پہلے بہت اچھا تھا، بڑے تمام سارے حقوق پورے کر رہے تھے، اب کام اچھا نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ تو نیک بیوی وہ ہوگی نا جو اس کا ساتھ دے اپنے بچوں کے ابا کا، اور دعا کرے اللہ سے کہ اللہ پہلے جیسے حالات ہو جائیں۔ تو بات ہے کہ اگر تمام وسائل ہونے کے باوجود وہ پیدل چلا رہا ہے تو اللہ معافی دے، ایسے بندے کے ساتھ گھر خراب کرنے والی بات نہیں میں کر رہا، رہنا ہی نہیں چاہیے۔ خود ہی محنت کر کے بچوں کو پالنا چاہیے، علیحدگی لینی چاہیے ایسے بندے سے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو کوئی چیز چاہیے ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ 2-3 ہزار اس کی قیمت ہے وہ نہیں خرچ رہا، اس کو پتہ ہے کہ فلاں بندے کے پاس وہ چیز پڑی ہے، اور وہ 2-3 سال اسی کے انتظار میں گزار دے گا کہ یہ چیز مجھے اس سے میسر ہو جائے، مجھے یہ پیسے نہ خرچنے پڑیں۔ یہ نہایت مختبر اور چھوٹے ظرف کا انسان ہے، اس طرح کے انسان سے تو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ کہاں کا نیک ہے، یہ کہاں کا نیک ہے، اور اس میں سگے باپ والے کہاں پہ کام ہے؟ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اب سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ وہ جو ہے اپنے تمام حقوق سے، اپنے معاملات سے پیچھے ہٹا رہے، اپنی ماں کے بہنوں کے حقوق یاد ہیں اس کو، بیوی کے اور بچوں کے حقوق اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ میں نے ایسا کہیں پہ نیک باپ نہیں کہا، نیک باپ سے مطلب ہے سگا باپ، نیک باپ جو بچوں کی اچھی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، انہیں سیدھا راستہ دکھائے، انہیں اچھا ماحول دے، ان کی بچوں کی ماں کی تمام ضروریات زندگی کو دیکھے، اس کی تمام حقوق کو، جائز حقوق کو پورا کرے۔ اختلافات تو پھر گھروں میں ہوتے ہی ہیں،
لیکن اس طرح کے معاملات نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اور وہ بیوی کو دیکھتا ہی نہیں ہے، تو باقی اس کو تمام معاملات پتہ ہیں، اور باہر بھی وہ اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے، احساس نہیں ہے اس میں، وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے طریقوں سے پیش آ رہا ہے اور مال اکٹھا کیے جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط معاملات ہیں۔ تو اب بات ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ کو فوراً اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، بائک کی سہولت ہے، پیسے ہیں آپ کے پاس، گاڑی کے پیسے ہیں، گھر کے پیسے ہیں، آپ فوراً انہیں لے کے دیں۔ سن 2010-11 کی بات ہے کہ میرے پاس 70,000 روپیہ تھا، تو مجھے میرے پھپھو کے بیٹے کی کال آتی ہے، وہ بائکس کا، گاڑیوں کا کافی شوقین ہے۔ اس نے کہا بھائی زبیر، اگر تو موٹر سائیکل لینی ہے تو لے لے۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ 2012-13 میں ان کی پرائز اوپر چلی جائیں گی۔ تو میرے پاس 65-70 ہزار روپیہ تھا سارا ٹوٹل، تو وہ میں نے جا کے بائک لے لی تھی۔ تو نیک باپ کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش اچھی کرے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے، انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور انہیں 5 وقت کی نماز کا بتائے، نماز فرض ہے۔ یہ تمام سیدھے سیدھے جو صحیح معاملات ہیں نا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے۔ تو میرا کہیں پہ بھی اس طرح کا مطلب نہیں تھا۔ نیک باپ کا ہونا، سگے باپ کا ہونا، ایک منٹ نہیں رہنا چاہیے ایسے بندے کے ساتھ جو آپ کے حقوق ہونے کے، اس کے پاس وسائل ہونے کے بعد بھی وہ آپ کے حقوق پورے نہیں کر رہا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ کل اچھا وقت تھا، کاروبار اچھا تھا، آج نہیں ہے، تو وہ آپ کو نہیں، آپ کی وسائل، آپ کے مسئلوں کا حل نہیں ہے اس کے پاس، وہ آپ کے مسائل پہ نہیں پورا اتر رہا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ وہاں پہ تو نیک بیوی کا ہونا، اس کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات اچھے کر دے۔ تو بات ہے کہ یہ میرا مطلب تھا نیک باپ کا ہونا، سگے باپ کا ہونا۔ تو وہ باپ نہیں جو کہ مائیں اپنے بچوں کے سروں پہ ستیلے مسلط کر دیتی ہیں، وہ میرا مطلب کچھ اور تھا بات کا۔